ایک بندہ کہے جناب کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے اس کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس کا مجھے سرور نہیں ملتا، تو اس کو شیطان بھی کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا کہ تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے فلاں جرم بھی ہوتا ہے، فلاں آدمی سے فلاں جرم بھی ہوتا ہے، اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کو جو ہے وہ مطلب کہ بنا دیتے ہیں، جرم بنا دیتے ہیں، اس کی نماز کو جرم بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ شخص بھی کہتا ہے کہ چھوڑو، نماز میں کیا رکھا ہے، نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا ہے۔ تو کہا کہ نماز نہیں چھوڑنا۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے نماز میں وہ کیفیت نہیں آتی، نماز میں مجھے وہ سرور نہیں ملتا۔ تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ اس کے باوجود تم نماز تو پڑھتے ہو نا، نماز تو نہیں نہ چھوڑتے۔ تو ان کا مرید کہنے لگا نہیں حضرت، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تو میں پڑھتا ہوں، وہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ کہنے لگے، وہ جھومنے لگے اور کہنے لگے واہ 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 واہ، تم اللہ کے بندے ہو، سرور مزے لطف کے مزے نہیں ہو، لطف کے بندے نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں سرور نہیں ملتا، کیفیت نہیں ملتی، تم پھر بھی نماز پڑھتے ہو، اس کا مطلب تم اللہ کے بندے ہو۔ تو اللہ اکبر، ایک بندہ جس کو نماز میں سرور نہیں بھی ملتا، وہ مسجد کی راہ میں جا رہا ہے، اس کو شیطان ورگلا رہا ہے، اس کو جو ہے خیال جو ہے کبھی ادھر ہی جا کر پھینکتے ہیں، کبھی خیال کو ادھر ہی جا کر پھینکتے ہیں، وہ پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، مصلی بچھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ کوٹھیوں کے، بنگلات کے، گاڑیوں کے، کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے اور اس سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، موت کو بھی موت آ جائے گی کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردیتم، کیا جنتی ہو، تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ مل گیا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا، ہمیں جنت مل گئی۔ اللہ اکبر، اور جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ کہ جو سب سے آخر میں آئے گا تو اس کو یہ، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ سب سے زیادہ گناہگار ہوگا، تو اس لیے سب سے آخر میں آئے گا۔ تو اگر کوئی محفل ہو، کوئی مجمع ہو، تو جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو باہر دھوپ میں جگہ ملتی ہے، اور جو اس سے پہلے آ جاتا ہے اس کو برآمدے میں جگہ مل جاتی ہے، اور جو اس سے پہلے آ جاتا ہے اس کو اندر جگہ مل جاتی ہے، اور جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکل کر جنت کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا بندے تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا مالک مجھے فلاں 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 چاہیے، تو مالک کہے گا جا بندے تجھے عطا کیا۔ تو اب اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، تو اب وہ کہے گا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں جہنم سے نکل آیا ہوں، کہ مجھے سایہ دیوار، سایہ جنت میں مل جائے تو میرے لیے کافی ہے، مجھے تھوڑا سا جگہ میں مل جائے جنت میں، 2-3 مرلے کا گھر بھی مل جائے تو میرے لیے کافی ہے، میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں جہنم سے نکل آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس جہاں سے 10 گنا زیادہ جگہ تیری جنت میں پڑی ہوئی ہے، یہ 7 بر اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں، اس کو اگر 10 سے ضرب دیں تو اس سے 10 گنا زیادہ جگہ جنت میں پڑی ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ کہے گا مالک تو بادشاہ ہو کر میرے سے مذاق کر رہا ہے، مالک ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے لیے، تیرے دل میں جو ہے ایمان کی دولت تو موجود تھی نا، ایمان کی دولت تو موجود تھی نا۔ میں کہتا ہوں کہ جنت میں سب سے آخری شخص کو جانے والے کے لیے، آخری شخص کے لیے دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ پڑی ہے، تو میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کی جگیروں کا عالم کیا ہوگا، حضرت عمر فاروق کی جگیروں کا عالم کیا ہوگا، حضرت عثمان غنی کی جگیروں کا عالم کیا ہوگا۔